قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے جو آج بھی پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ وادی سمود ایک جائے عبرت العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لک و دک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالیشان مکانات کے کنرات 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے انن فنن ہلاک کر دیا گیا۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دے دیا۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھا۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا، بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی، مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا، رقص، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑوں سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لے آئی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کیا کرتے تھے۔
حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ کنویں سے پانی پیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 48-49 میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبتناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام نامی بھی 9 جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 سے 79، سورہ ہود آیت نمبر 61 سے 68، سورۃ الشعراء آیت نمبر 139 سے 159، سورہ نمل آیت 45 تا 53 اور سورہ قمر آیت 23 تا 31 میں وارد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سورتوں میں بھی ان کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جان نشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سردار نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک کے دیگر گروپس میں ضرور شیئر کریں۔